زیادہ تر لوگوں کا جہنم کا داخلہ ان کی زبانوں کی بنا پر ہوگا۔ تبھی تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، من نجات یا رسول اللہ، یہ عقبہ بن عامر کا سوال تھا، نجات کیا ہے، مخرج کیا ہے، کامیابی کا راستہ کیا ہے مطلقاً، دنیا کی نجات، قبر کی نجات، میدان محشر کی نجات۔ تو آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، وابکی علی خطیئتک، اور جو گناہ ہو چکے ان پر رویا کرو، انہیں یاد کر کر کے پشیمانی، ندامت اور تأسف کیا کرو، رویا کرو، اور اللہ کے سامنے تضرع کیا کرو، کیونکہ گناہوں کا معاملہ بہت ہی ثقیل ہے اور بڑا بھاری ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے مگر مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ، چاہے گا تو معاف کرے گا، اور توبہ بھی تو توبۃ النصوح ہونی چاہیے، توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، سچی توبہ۔ سچی توبہ بہت سی شرائط کے ساتھ ہے، یہ معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے، ہر توبہ کرنے والا مقبول نہیں ہوتا، بہت سی کی توبہ مردود ہوتی ہے، کیونکہ وہ توبہ صدق قلبی سے نہیں ہوتی، توبۃ النصوح نہیں ہوتی، مکمل توبہ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ نجات کیا ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھو، اور بالخصوص جب فتنوں کا دورہ ہو تب تو اپنے آپ کو خاموش ہی کر لو۔ کچھ لوگوں کو خبریں سننے کا اور آگے بیان کرنے کا خبط سوار ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور بڑھ چڑھ کر وہ خبریں بیان کرتے ہیں۔ یہ چیز شریعت کے مقاصد کے خلاف۔ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ یہ کس چیز کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ نہیں، خاموش ہو جاؤ، خاموشی اختیار کرو۔ جرائم کی تشہیر بھی جرم کی دعوت دینا ہے، اور جو وقت اس خبیث میڈیا کے سامنے گزارتے ہو اس سے کہیں افضل اللہ کا ذکر، اس حدیث کی دھجیاں بکھیرنے والا آج کا میڈیا ہے، جو چن چن کر خبریں لاتا ہے، اور خبریں نشر کرنے کا، اور سب سے پہلے میں ایک خبط سوار نبی اسلام کی اس حدیث کے خلاف ان کا طرز عمل ہے، جو جرائم کی تشہیر میں باقاعدہ ایک شریک کار بنا ہوا ہے۔ تو آپ کی تعلیم یہ ہے کہ نجات یہ ہے کہ تم زبان کو کنٹرول کر لو اور اپنے گناہوں پر روو، اور وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کی چار دیواری میں محدود ہونے کی کوشش کرو۔ جو کام باہر کے ضروری ہیں وہ کیے جائیں، مگر زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو، اور اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ ہاں، صرف علماء ہیں، دعات ہیں، جن کے پاس علم ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، جہاں تک پہنچا سکیں، ان کو آگاہ کریں خیر و شر کے راستے سے۔ علماء کا گھروں میں محدود ہونا یہ کوئی شرعی سلسلہ نہیں ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، بالخصوص فتنوں کے دور میں اس علم کی اشاعت، نشر اور تشہیر یہ علماء کا فریضہ ہے۔ فرمایا کہ یہ تین امور نجات، اور یہی بات آپ نے سیدنا معاذ سے فرمائی کہ زبان پورے دین کا کنٹرولر، ملاک، اسے اگر سنبھال لیا تو پورا دین سنبھل جائے گا، اور اگر یہ بگڑ گئی تو پورا دین بگڑ جائے گا، ناقابل قبول ہوگا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی تمام نیکیوں کو برباد قرار دیا تھا جو اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، غیبتیں کرتی تھی، چغلیاں اور الزام تراشیاں، لیکن نیک بہت تھی،
تہجد گزار تھی، صدقہ دینے والی تھی، اور شرعی فرائض کی پابندی کرنے والی تھی۔ فرمایا ہی فی النار، یہ خاتون اپنی زبان کی بنا پر جہنم میں جائے گی۔ پھر وہ نمازیں کہاں گئیں، روزے کہاں گئے، وہ صدقات کہاں گئے؟ صرف زبان کے غلط استعمال نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ یہ پورے دین کا ملاک ہے، اسے کنٹرول میں رکھ لو،